یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ. اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد. یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران, یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران, یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور. لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں, دیکھا رات کے وقت, ابھی کوئی باجماعت تراویح کا کوئی انتظام نہیں تھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں, ایک حافظ ہے, صحابہ تو حافظ نہیں ہوتے تھے نا, تو کوئی حافظ ادھر, انہوں نے 5 6 7 8 آدمیوں نے کسی حافظ سے گزارش کی, وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے, وہ کھڑے سن رہے ہیں. کوئی دوسرے کونے میں ایک جمگٹا ہے کہ اس کے تیسری طرف ہے, کہیں ہے, تولیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ قیام اللیل کا حق ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائیں ایک امام کے پیچھے, اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیں, تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ, اگر کوئی شے کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے. کم سے کم یہ 20 رکعت تراویح تو پڑھے اور قرآن سن لے, تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی برکات میں سے. یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی. اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. یہ وجہ ہے کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ہمارے, وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں, اس لیے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے. عمر خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, لہذا یہ نظام بن گیا تراویح کا. اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن جو سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غایت پوری ہو گئی, وہ مغالطے میں مبتلا ہے. یہ تو علی الاقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لے, اور وہ اس سے محروم نہ ہو بالکل ہی. ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفاء, ہمارے جو ائمہ اربعہ انہوں نے قبول کیا ہے. اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا. جو اہل حدیث حضرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں, کوئی ثابت کر دے حضور سے 20 رکعتیں تو ہم اتنے لاکھ, ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے. کون کہتا دعویٰ ہی نہیں, یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. حضرت عمر کا فیصلہ, خلیفہ راشد کا فیصلہ, اس کو امت نے قبول کیا ہے, لہذا وہ نظام ہے, رہے گا. اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے, حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہل حدیث حضرات کی ہے سعودی عرب میں, حرمین میں وہی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ ان کا جو آفیشل مسلک ہے وہ مسلک حنبلی, حنفی نہیں ہے. وہ حنبلی مسلک میں بھی یہی ہے, شافعی میں بھی یہی ہے, مالکی میں تو 36 تک کی روایتیں موجود ہیں, 36 رکعت. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ 20 رکعت تراویح کا معاملہ, اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجیے گا, وہ ٹھیک ہے, حضرت عمر کا فیصلہ ہے. پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی متصل پڑھ لی, اور آج تو ہماری نیند کا کوئی حصہ اس میں جاتا ہی نہیں. کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا, اس کا حق کہاں ادا ہوا؟ اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی ورنہ نصف شب کے لگ بھگ آپ جاگے قرآن کے ساتھ. اب سمجھیے اس کی غرض و غایت کیا ہے. اگر قرآن رمضان کا یہ دوگنا پروگرام سامنے آ گیا, اصلاً جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نصف شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ. اب اس کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے وہ بھی اب آپ 2 درجوں میں سمجھیے. رمضان کا اب 2 اچھا پروگرام, دن میں روزہ رکھو, اس روح کو مزمحل کرو. اس روح کو مزمحل کرو گے, اس میں جسم کو مزمحل کرو گے, حیوانی وجود کو, تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا. بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے, وہ کیسے اوپر اٹھے گا؟ ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے, لنگر بھاری ہے, جہاز کا کیسے چلے گا؟ لنگر تو اٹھاؤ. تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سا دل دو, رات کو کھڑے ہو جاؤ. اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اب یہ پھوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر, تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ روح کو تقویت حاصل ہوگی. اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں. کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا, اس درجہ پیاسا تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی طاری ہو گئی. کوئی شخص آیا, اس نے پہلے اس کو پانی کے چھینٹے دیے, کچھ ہوش میں آیا. اب اسے پانی کا کوئی کٹورا لگا دیا اس کے منہ سے. پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی, کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی؟ یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے, قیمتی شے ہے. یہ تو اسی سے پوچھئے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اسے پانی کا ایک گھونٹ, جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ, وہ اپنی پوری سلطنت دے دے گا, مجھے ایک کٹورا پانی دے دو بابا, لو سلطنت دے, جان سے جا رہا ہوں میں. تو اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی.
آپ کی روح بے ہوش، آپ نے روزہ رکھ کر اسے کچھ تھوڑا سا ریلیف دیا، چھینٹے ڈالے، اب رات کو آپ نے یہ آب حیات ماء مبارکہ، دیکھیے مبارک کا لفظ دو ہی چیزوں کے ساتھ قرآن میں ہے، ماء مبارکہ، بارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے، برکت کہتے ہیں اسے ہے جو کسی شے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے باہر لے آئے، یہ برکت ہے۔ زمین کے اندر روئیدگی ہے، بارش برسی، اندر سے نکل آیا۔ اسی طرح کتاب مبارک، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غذا دیتی ہے۔ اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا اس کو قرآن اس کے اندر جائے گا، اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے، اس کے دل کی گہرائیوں میں۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ احسان کی قدر شناسی۔ شکر کو امام راغب نے 3 مرحلوں میں بیان کیا ہے۔ شکر بالقلب، پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دی ہے کتنی بڑی ہے، یہ احساس نہیں ہے۔ کسی بچے کے ہاتھ پہ آپ نے ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا ہے یا یہ کہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، وہ کیا کرے گا اس کی قدر؟ بلکہ ٹافی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ اچھی چیز دی ہے، مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ ہیرا ہے۔ جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو، اس کے متناسب پروپورشنیٹ شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، زبان سے شکر ادا کیجیے۔ پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا ہے۔ اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے۔ کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد نے کتاب دی بڑی عمدہ، اور وہ بڑا مہذب بچہ ہے، تھینکس ڈیڈ یا ڈیڈی، اس نے شکریہ ادا کر لیا، پھر کتاب جا کے جو رکھی کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے؟ زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کا شکر کیا ہوگا؟ وہ میرا کتاب کیا جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اگر وہ سمجھیں گے جو کہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے کتاب تھے، 167 میں لکھا تھا اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، یہ اسلام کی ریوائول کیسے ہوگی، اس کی شرط لازم کیا ہے، اصل کام کیا ہے۔ ہم نعرے لگانے پر آ گئے ہیں، جلوس نکالنے پر آ گئے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تلواریں بھی اٹھا لی ہیں، گولیاں بھی کھا رہے ہیں، جانیں بھی دے رہے ہیں، اصل کام نہیں کر رہے۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ یہ سن 67 کی میری تحریر ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ اور پھر سن 68 کی میری 2 تقریریں تھیں جب میں نے جمعے کا خود خطاب کیا تھا مسجد خضرہ سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ اس کو مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے، اور اسے 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ کس نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ نے۔ مفشو ہو، عام کرو اسے، پھیلاؤ۔ 5 حقوق ہیں مسلمان پر، لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے؟ جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی، معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہیرا ہے، یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہیں ہے، کوہ نور ہیرا ہے، تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے، جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے، پھر یہ کہ اسے کیسے سنبھال کر رکھیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے، قرآن کی خود کی نعمت کا احساس ہی نہیں، ہوا خیر مما یجمعون، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی وبشریٰ للمؤمنین، ہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے، جائیداد، مال، دولت، ہیرے جواہرات، زیورات، اور کوئی اینٹیکس، کوئی جو ہے وہ ڈیکوریشن پیسز، جو کچھ، ان سب سے زیادہ قیمتی شے یہ قرآن ہے۔ لیکن اس کا احساس کب ہوگا؟ جب روح بیدار ہو جائے گی، جب وہ چکھے گی قرآن کو، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے؟ جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان جھوم جائے، اس کے اندر کوئی شے سمپیتھیٹک وائبریشن میں آ جائے، اسے کہے کہ ہاں یہی ہے، جہاں سے میں خود آیا ہوں وہیں سے یہ کلام آیا، جہاں سے میری روح آئی ہے وہیں سے یہ کلام آیا۔ اب یقین پیدا ہوا۔ اس کو اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ۔ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، سن رہے ہیں کانوں سے، چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، سونگھ رہے ہیں ناک سے، اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ بڈ سے منہ کے، یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے۔
لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے. ساری جو بحث اٹھائی ہے علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن پر، اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے. یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس. لعلکم تشکرون، تو یہ تو پہلی منزل طے ہوئی ہے ابھی صوم رمضان، صیام و قیام رمضان کا. پہلا حاصل کیا ہوگا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ، تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے، قدر و قیمت ہے، اس کا انکشاف ہو جائے.